ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص مرحوم اکبر علی اسماعیل بھائی راجسی، مرحومہ رباب بنت علی بھائی خوجہ فیملی، نہ تمام مرحومین، راجسی فیملی، نہ تمام مرحومین، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی الباب الصالح مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ولکل شیء حیلۃ وحیلۃ الصحۃ فی الدنیا اربع خصال، قلۃ الکلام وقلۃ المنام وقلۃ المشی وقلۃ الطعام، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور آج ہم اپنے 39ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فضل و کرم سے ہماری اس موضوع پر 38 تقاریر مکمل ہو چکی ہے۔ اب تک کی تقاریر میں آپ کے سامنے ابتداً روح کیسے قبض ہوتی ہے اس کے حوالے سے باتیں بیان ہوئی تھی، اس کے بعد قبر کے احوال بیان ہوئے، اس کے بعد عالم برزخ کا احوال بیان ہوا، اس کے بعد میدان قیامت پر ہماری مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ میدان قیامت میں کچھ مرحلے بیان کیے تھے۔ سب سے پہلا جو اسٹیج تھا، سب سے پہلا جو مرحلہ تھا، وہ میدان قیامت میں وارد ہونے کا تھا، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ میدان قیامت میں ہر انسان ایک طریقے سے نہیں آئے گا۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے جو میدان قیامت میں جب لائے جائیں گے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، فرشتوں کے سائے میں، شان و شوکت کے ساتھ، سواریوں پر بٹھا کر پھر انہیں میدان قیامت میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں جب میدان قیامت میں لایا جائے گا تو پھر مارتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، مجرموں کی طرح گھسیٹتے ہوئے انہیں میدان قیامت میں لے کر آیا جائے گا۔ اس کے بعد کا مرحلہ تھا نامہ اعمال کا۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ نامہ اعمال یا تو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یا تو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یا پھر جزاکم اللہ پشت سے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض انسان ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہوگا اور پھر پشت سے جو ہے وہ اعمال نامے کو دیا جائے گا، اور جو اعمال نامہ انسان کے ہاتھوں میں آئے گا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ ایسا اعمال نامہ نہیں ہے کہ صرف اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس انسان نے یہ نیکی کی ہے اور یہ گناہ کیا ہوا ہے، صرف یہ نہیں لکھا، یہ تو لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نیکی کا اثر کیا ہے، اس کو ملا کیا، دنیا میں کیا فائدے ہوئے، اس کے علاوہ اس کو کون کون سے ثواب ملے پروردگار عالم کی جانب سے، اب قیامت میں جنت میں سے کیا کیا ملنے والا ہے یہ لکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر گناہ کیا ہے تو پھر اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوا، اس نے دنیا میں کیا کیا پریشانیاں جھیلی، قبر اور عالم برزخ میں کیا کیا جھیلتا ہوا آ رہا ہے، اب قیامت کے میدان میں کیا جھیلے گا، اور
پھر جہنم میں اسے کیا کیا ملے گا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. اور پھر انسان سے کہا جائے گا اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھو. ٹھیک ہے, یہ ہوگا دوسرا مرحلہ. پہلا ہو گیا میدان قیامت میں آنے کا مرحلہ, دوسرا مرحلہ ہو گیا نامہ اعمال پڑھنے کا مرحلہ, پھر تیسرا مرحلہ ہوگا حساب و کتاب کا مرحلہ. اور حساب و کتاب پروردگار عالم کے اذن سے کون لینے والے ہیں؟ کون ہستیاں لیں گی؟ ائمہ علیہ السلام. ان کے ہاتھ میں حساب و کتاب ہوگا, وہ ہر ایک کا حساب و کتاب لینے والے ہیں. اس میں کچھ افراد تو ایسے ہوں گے کہ جو بڑے خوشی خوشی ائمہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حساب و کتاب دیکھ کر جلدی جلدی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن کچھ ایسے افراد ہوں گے چونکہ پہلے اعمال نامہ پڑھ چکے ہیں, اب جب انہیں افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمارے اعمال نامے میں یہ لکھا ہوا ہے, ائمہ علیہ السلام پوچھیں گے جواب کیا دیں گے. اب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے پالنے والے اس حساب و کتاب کی ذلت سے ہمیں بچا لے اور سیدھا ہمیں جہنم میں ایسے ہی پھینک دے. ٹھیک ہے, یہ کچھ لوگ وہاں پر میدان قیامت میں فریاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہو گیا تیسرا مرحلہ حساب و کتاب کا. پھر چوتھا مرحلہ ہے میزان کا. میزان اعمال نامے تولے جائیں گے, نیکیاں ایک پلڑے پر, برائیاں ایک پلڑے پر, اور اس میزان میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہے وہ ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. اللہم صلی علی محمد و آل. اس میزان کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے پل صراط کا مرحلہ. پل صراط ایک پل جو جہنم کے اوپر لگا ہوا ہے, ہر انسان نے وہاں سے گزرنا ہے, کسی کو کوئی گنجائش نہیں, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے میدان قیامت میں کہ یہاں سے پچھلے دروازے سے نکل کر سیدھا جنت میں انٹرنس ہو جائے, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ جہنم کے اوپر ایک پل کھینچا ہوا ہے, اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے. ہاں, ہر ایک کے گزرنے کی کیفیات الگ الگ ہے. کیوں؟ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا, یہ جو پل ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے. اور یہ پل جو کھینچا ہوا ہے یہ روشنی میں نہیں ہے, اندھیرے میں ہے, اور یہاں سے پھر انسان کو چل کر گزرنا ہے. اب کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے روشنی کا انتظام ہوگا, کچھ کو دور تک حد نگاہ تک نظر آ رہا ہوگا, کچھ افراد ایسے ہوں گے جنہیں کچھ دور تک نظر آ رہا ہوگا, کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کو اپنے قدم بھی نظر نہیں آئیں گے اور اس تاریکی میں ان کو وہاں سے گزرنا ہوگا. کچھ افراد ایسے ہوں گے جو نور کی رفتار سے گزریں گے, ادھر ایک قدم رکھا دوسرا قدم جنت کے سرے پر. کچھ افراد ایسے ہوں گے جو گھوڑوں کی رفتار سے گزریں گے, کچھ افراد ایسے ہوں گے جو پیدل انسان جس طریقے سے چلتا ہے ویسے گزریں گے, اور کچھ انسان بلاخر ہوں گے جو لڑکھڑاتے ہوئے لرزتے قدموں کے ساتھ گریں گے, کبھی جہنم میں گریں گے, پھر انہیں اٹھایا جائے گا, پھر گریں گے. اس طریقے سے وہ پل صراط کا مرحلہ عبور کریں گے. پل صراط کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ دو ہی مرحلے رہ گئے. کون سے؟ دو چیزیں رہ گئی پل صراط کے بعد, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, جزاکم اللہ. جنت اور جہنم. پل صراط کے بعد اب اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تو انسان کا فیصلہ جنت کے حق میں ہے یا پھر انسان کا فیصلہ جو ہے وہ جہنم کے بارے میں ہے. اب انسان جو ہے وہ طے کرے اپنی زندگی میں کہ اسے کہاں جانا ہے, جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. دیکھیے, پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جہنم کا تذکرہ ہم کافی مرتبہ جو ہے وہ سن لیتے ہیں. یہ جہنم کا تذکرہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت معمولی ہو گیا ہے. لیکن رسول اللہ کے بارے میں روایت ہے, رسول اللہ کہتے ہیں مجھے سورہ ہود نے, سورہ مرسلات نے, یہ وہ سورے ہیں جن کو میں نے پڑھا تو ان سوروں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ان سوروں میں کیا ہے؟ قیامت کے حوالے سے تذکرہ ہے. تو یہ جہنم سے اگر انسان بچ جائے تو انسان بہت کامیاب ہے. بلکہ جملہ بدل کر کہتا ہوں, اگر بالفرض انسان گناہ کرے, دنیا میں بہت زیادہ پریشانیاں جھیلے, قبر میں جو ہے وہ وحشت اور جو ہے وہ سختیاں جھیلتا ہوا عالم برزخ پہنچے, عالم برزخ میں اسے عذاب دیا جائے, لیکن جب قیامت میں بھیجا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ اب تمہیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا, تم پاک ہو گئے ہو, یہ کامیاب انسان ہے کہ جہنم سے بچ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ جہنم ایک ایسی شے ہے کہ جو معمولی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں اٹھائیے اور دعاؤں میں جا کر دیکھیے, آپ کو ہر دعا میں ایک مشترک چیز اور ایک کامن چیز ملے گی, وہ یہ کہ پالنے والے جہنم سے نجات دے ہمیں کسی طریقے سے. اب میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں کچھ دعاؤں کی. ماہ رمضان کی ہم نماز کے بعد روزانہ دعا پڑھیں, یا علیو یا عظیم. ٹھیک ہے, اب آپ اس دعا کو پڑھیے اور جب آپ آخر میں آئیں گے تو آپ آخر میں دعا کا جو ہے وہ آپ ترجمہ دیکھیے گا کہ کیا ہے. فیاض المن ولا یمن علیک من علیہ بفقاک رکبتی من النار. پالنے والے مجھ پر احسان کر, اور احسان یہ کہ مجھے جہنم سے میری گردن کو نجات دے دے, مجھے آزاد کر دے. وادخل الجنہ, اور مجھے جنت میں داخل کر. ایک دعا. ماہ رجب میں آپ دعا پڑھتے رہے نماز کے بعد, یا من ارجوہ لکل خیر. اس میں جب آخر میں ریش تھام کر دعا پڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ یا ذل جلال والاکرام, یا ذل نعماء والجود, یا ذل من والطول, حرم شیبتی علی النار. پالنے والے میری داڑھی کو, یہ جو میرے سفید بال ہیں ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. دو دعائیں ہو گئی. تیسری دعا, دعائے کمیل ابھی آپ نے پڑھی, اس میں جو ہے وہ مولا متقیان فرما رہے اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ. پالنے والے کیا تو جہنم کی آگ کو ان چہروں پر مسلط کرے گا جو چہرے تیری عظمت کے باعث تیرے آگے سجدے میں جھک جاتے ہیں. وعلی السن, کیا ان زبانوں پر تو جہنم کی آگ کو مسلط کرے گا جو شکر کے ساتھ تیری مدح کرتی ہے, تیری تعریف کرتی ہے. کیا ان زبانوں پر جو ہے وہ تو جہنم کی آگ کو مسلط کرے گا؟ کیا دل پر تو جو ہے وہ جہنم کی آگ کو مسلط کرنے والا ہے؟
بالآخر خلاصہ کلام یہ کہ مولا متقیان کہہ رہے ہیں پالنے والے جہنم سے ہمیں نجات عطا کر. اگلی دعا دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام کی تعلیم کردہ کہ امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے باہر آئے ہیں، نگاہ پڑی ہے خانہ کعبہ پر اور مولا نے دعائے عرفہ تعلیم فرمائی جو ہم عرفہ کے دن پڑھتے ہیں. اس دعا کا ایک جملہ، پالنے والے آج کے دن میں نے تجھ سے بہت کچھ مانگا ہے، اگر تو نے مجھے سب کچھ دے دیا اور ایک چیز نہ دی، پالنے والا میرا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تو نے مجھے کچھ بھی عطا نہ کیا لیکن یہ ایک چیز عطا کر دی، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آتش جہنم سے نجات. یعنی پروردگار عالم سب کچھ دیتا رہے، آپ نے رزق مانگا وہ دے دیا، پروردگار عالم نے اولاد مانگی اس نے اولاد دے دی، آپ نے جو ہے وہ اس سے ترقی مانگی اس نے ترقی دے دی، آپ نے بڑا گھر مانگا اس نے دے دیا، آپ نے بڑی گاڑی مانگی اس نے وہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، دنیا بھر کی نعمتیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دی، لیکن ایک چیز نہ دی، وہ کیا ہے؟ آتش جہنم سے نجات. مولا کہہ رہے ہیں کیا فائدہ؟ اختتام ہی برا ہے، انجام ہی جو ہے وہ برا ہو رہا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اور سب کچھ مانگا، آپ پورے عرفہ کے دن یہی مانگتے رہے، پالنے والے رزق میں برکت دے دے، پالنے والے علم میں اضافہ کر دے، معرفت میں اضافہ کر دے، پالنے والے بڑی گاڑی دے دے، اچھا بنگلہ دے دے، یہ دے دے وہ دے دے، سب کچھ مانگتے رہے. آخری دعا کی پالنے والے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. ایک چیز مل گئی، جہنم کی آگ سے نجات دے دی اور کچھ نہیں دیا. مولا کہہ رہے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، آتش جہنم سے نجات مل گئی، بہت فائدے میں رہے ہو، تمہیں ایک چیز مل گئی، تمہارا اختتام تمہارا انجام بڑا اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعائے عرفہ. ابھی آپ انشاءاللہ جو ہے وہ دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں گے رضا بھائی کے گھر پہ، اس میں آپ جو ہے وہ دیکھیں گے دعائے ابو حمزہ سمالی میں چوتھے امام. اچھا دیکھیے یہ جو دعاؤں کے نام معروف ہوئے ہیں یہ دراصل ہے اہل بیت علیہ السلام کی دعا. جیسے دعائے کمیل ہے امام علی علیہ السلام کی دعا، لیکن چونکہ تعلیم فرمائی دعائے کمیل ابن زیاد کو لہذا معروف ہو گئی دعائے کمیل سے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دعائے ابو حمزہ سمالی ہے چوتھے امام کی، لیکن تعلیم فرمائی ابو حمزہ سمالی کو لہذا مشہور ہو گئی کس سے؟ دعائے ابو حمزہ سمالی سے. حالانکہ دعا جو ہے وہ یہ کس کی ہے؟ چوتھے امام کی ہے. لہذا یہ اہل بیت علیہ السلام کا مزاج ہے، جو دے دیا کرتے ہیں پھر انہی کا ہو جایا کرتا ہے. لہذا سامعین محترم اب دعائے ابو حمزہ سمالی میں آپ پڑھیں گے، پالنے والے عذاب سے نجات دے دے، پالنے والے جہنم کی آگ میں مجھے نہ دھکیلنا. آپ اس طریقے سے جملات، اس طریقے کلمات جو ہے وہ غور کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جہنم سے آپ کو نجات ایک کامن دعا ہے، ایک مشترک دعا ہے، ہر دعا میں آپ کو تقریباً جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، پالنے والے اس سے نجات دے دے. ابھی آپ دعائے مجیر پڑھیں گے 13، 14، 15 تاریخ کو، اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہی ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ بار بار آئے گا، اجرنا من النار، پالنے والے جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے دے. دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے، کیا پڑھتے ہیں؟ ایک فصل جو ہے وہ بار بار دہراتے ہیں، کیا ہے؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، پالنے والے جہنم کی آگ سے نکال دے ہمیں. ٹھیک ہے، تو ہر دعا میں آپ کو ایک کامن چیز ملے گی، وہ ہے جہنم کی آگ سے نجات. تو یہ معمولی چیز نہیں. اب جو افراد نہیں تھے ان کے لیے میں جو ہے وہ روایت دوبارہ عرض کرتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جہنم کا معمولی عذاب، یہ جو ہم سن لیتے ہیں اور سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، تو یہ جہنم کا معمولی عذاب کیا ہے؟ روایت کے جملے، رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا اور مختلف چیزیں، مختلف مناظر رسول اللہ نے دیکھے. اور وہاں پر جب رسول اللہ جبریل کے ساتھ چل رہے تھے تو اچانک سے ایک زوردار عرش پر آواز آئی ہے. تو فوراً جو ہے وہ رسول اللہ رکے اور متوجہ ہوئے جناب جبریل کی طرف. جبریل کیسی آواز آئی عرش پر؟ یہ کس طریقے کی آواز آئی ہے؟ تو فوراً جناب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ دراصل کچھ عرصہ پہلے ہم فرشتوں میں آپس میں ایک بحث ہو گئی تھی. وہ بحث کیا کہ جہنم میں معمولی اور جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے. تو کوئی فرشتہ کہتا تھا فلاں عذاب ہے، کوئی چھوٹا فرشتہ کہتا تھا وہ عذاب ہے. اس طریقے سے ہر فرشتہ الگ الگ عذاب گنواتا تھا. کہا ہم جب ایک نتیجے پر متفق نہ ہو سکے تو ہم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی، پالنے والے تو بتا کہ جہنم کا سب سے معمولی عذاب کیا ہے، تو ہمیں بتا، تو تعلیم فرما. تو فوراً فرمایا کہ جہنم میں فلاں جو کنواں ہے وہ جہنم کا معمولی ترین عذاب ہے، سب سے چھوٹا عذاب ہے، اس سے نچلے گریڈ کا کوئی عذاب نہیں ہے، بس وہ سب سے چھوٹا عذاب ہے. تو کہا ہم فرشتے سارے اس کنویں کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا وہ کنواں آگ سے مکمل طور پر بھرا ہوا ہے، اس کنویں میں حشرات الارض موجود ہے اور وہ کنویں کی گہرائی اتنی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہم نے اس گہرائی کو ناپنے کے لیے یا رسول اللہ ہم نے پتھر پھینکا تھا اور وہ پتھر 70,000 سال پہلے پھینکا تھا، آج اس کی آواز آئی ہے کہ وہ زمین تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جہنم کا نچلا عذاب بالکل. اسی لیے میں نے شروع میں جملہ کہا اگر جہنم سے بچ گئے، قبر میں جو ہے وہ سختیاں جھیلتے رہے، عالم برزخ میں جو ہے وہ مار کھاتے رہے، دنیا میں جو ہے وہ پریشانیاں دیکھتے رہے، غربت آ گئی، سب کچھ ہو گیا، بیمار ہو گئے، لیکن اگر بالفرض آخر میں قیامت میں آپ کو لکھ دیا گیا جہنم سے نجات ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے، بڑا اچھا سودا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ جہنم سے بالآخر جو ہے وہ نجات پا گیا، کیونکہ اس کا سب سے چھوٹا اور سب سے معمولی عذاب یعنی 70,000 سال تک انسان جہنم میں گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے معمولی عذاب. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاکم اللہ. اب یہاں تک جو ہے وہ ہماری بات ہوئی تھی کہ پل صراط کے بعد جنت کا مرحلہ یا جہنم کا مرحلہ. ٹھیک ہے، اب جب رسول اللہ معراج پر ہیں تو رسول اللہ کے سامنے جنت اور جہنم دونوں کو پیش کیا گیا، دونوں رسول اللہ کے سامنے آئی. رسول اللہ کہتے ہیں میں نے جنت کو بھی دیکھا، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، اور پھر کہتے ہیں جہنم جب میرے سامنے آئی تو میں نے جہنم کو بھی دیکھا اور جہنم کے ایک ایک عذاب کو بھی میں نے دیکھا. اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟
7, جہنم کے 8 ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ نے کہا جنت کے ہر دروازے پر، یعنی جو 8 دروازے ہیں، ہر ایک پر 4 کلمے لکھے ہوئے ہیں، 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 4 جملے لکھے ہوئے ہیں. اور کہا یہ 4 کلمے تمہاری پوری دنیا سے بہتر ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے یہ 4 کلمے، ایک کلمہ پوری دنیا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور ہر دروازے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا. اب رسول اللہ کہتے ہیں پہلا دروازہ، اب یہ 2 دروازے کے بارے میں بات ہو چکی ہے ہماری، مجھے تکرار نہیں کرنا. پہلا دروازہ فرمایا کہ پہلے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو یہ 4 چیزیں کرو، اور جس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے تو جا کے پرانی ریکارڈنگ سنیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کے بعد لکھا ہے آخرت میں اگر کوئی خوشی چاہتا ہے یہ 4 چیزیں کر لے. اس پر بھی جو ہے وہ ہماری بات ہو گئی. اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ جنت کا تیسرا دروازہ، یہاں سے ہماری جو ہے وہ بات کا آغاز ہونا ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات عطیہ کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ہے جنت کا تیسرا دروازہ، اور رسول اللہ پھر کہتے ہیں وعلی الباب الثالث مکتوب، میں نے دیکھا کہ جنت کے تیسرے دروازے پر لکھا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے 3 کلمات سیم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے. جن لوگوں کو علی ولی اللہ کے کلمے سے چڑھ ہے جنت کے دروازے پر جب پہنچیں گے اور وہاں لکھا دیکھیں گے تو ان کا کیا عالم ہوگا. اور دیکھیے گھر کے باہر اسی کا نام لکھا ہوتا ہے جس کا گھر ہوا کرتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کا نام ہی آپ کو ملے گا. لہذا ہر دروازے پر یہ تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب رسول اللہ کہتے ہیں تیسرے دروازے پر یہ 3 کلمات کے بعد ایک اور کلمہ لکھا ہے. وہ کیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں لکھا ہے لکل شیء حیلۃ، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وحیلۃ الصحۃ فی الدنیا 4 خصال، اور دنیا میں صحت مند زندگی گزارنے کے 4 طریقے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے پہلے دروازے پر کیا تھا؟ اچھی زندگی دنیا میں گزارنی ہے تو اس کے 4 طریقے. دوسرے دروازے پر آخرت اچھی کرنی ہے تو 4 طریقے. اب تیسرا دروازہ اگر صحت مند زندگی گزارنی ہے، یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ ہیلدی لائف ہو، میں جو ہے وہ صحت مندانہ زندگی گزاروں، میرے قریب کوئی بیماری نہ آئے، وہ فلاں کینسر نہ آئے، یہ نہ آئے، وہ نہ آئے، جو بھی ہے یہ جو ہے وہ میں بیماریوں سے نجات پالوں. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھی کہ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو تو 4 طریقوں پہ عمل کرنا. کون کون سی؟ وقلۃ الکلام وقلۃ المنام وقلۃ المشی وقلۃ الطعام. یہ 4 چیزیں لکھی ہیں. کم بولو، کم سو، کم چلو، کم کھاؤ. یہ 4 چیزیں، ٹھیک ہے. یہ جنت کے جو ہے وہ دروازے پر لکھی گئی. اور کہا یہ صحت مند زندگی گزارنے کا اصول ہے. جو ہم سنتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری چیز ہے. تو اس زندگی میں جو ہے وہ کسی چیز میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایک توازن ہونا چاہیے. بہت زیادہ کم ہو جائے گا تو بھی یہ برا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی تو یہ بھی بری چیز ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا صحت مند زندگی گزارنے کے 4 طریقے. سب سے پہلا قلت الکلام، کم بولو. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کم بولنے کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ روایت میں ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ اگر بالفرض جس انسان کی عقل تام ہو جاتی ہے اس کا کلام کم ہو جاتا ہے، کم بولتا ہے وہ. لیکن صحت سے کیا تعلق ہے بولنے کا؟ اس کا کیا لینا دینا صحت سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ والی ایک لائٹ کھول دینا بھائی. ہاں، صحت کا کیا تعلق بولنے سے؟ بولیں گے تو کم بولیں گے تو صحت کیسے ملے گی؟ دماغ کو اثر ہوتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. اچھا دیکھیے آسان اور سیدھی سیدھی باتیں یہ وہ افراد تائید کریں گے جو نواخوان ہیں، یا بالفرض جو ہے وہ میں ہوں جو مسلسل جو ہے وہ جس کا کام ہے بولنا یا مجلس سے پڑھنا، ٹھیک ہے. اب اعمال میں دیکھیں گے کہ بالفرض جو ہے وہ 3-4 دن مجھے مسلسل بولنا ہے تو گلے پر جو ہے وہ اثر پڑے گا. گلے پر اثر پڑتا ہے تو یقیناً یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی صحت متاثر ہوتی ہے، اس کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو سب سے پہلی بات کم بولو، ٹھیک ہے. کم بولو گے تمہاری جو ہے وہ صحت جو ہے وہ متوازن رہے گی، تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر تم نے کم بولنا شروع کیا، بہت زیادہ انسان بولے گا گلے پر اثر پڑے گا اور پوری جو ہے وہ اس کی باڈی پر افیکٹ پڑتا ہے. اور یہ جو ہے وہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان کی انرجی جاتی ہے وہ بولنے میں جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے جو ٹیچر کا جو شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ کتنی جو ہے وہ 45 منٹ 1 گھنٹہ مسلسل بولتے رہے تو ایک تھکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تھکن لگ جاتی ہے انسان کو. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو انسان کی طاقت اور توانائی جاتی ہے وہ بولنے میں جاتی ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلی چیز جو لکھی ہوئی تھی صحت مندی کے متعلق کہ اگر صحت مندانہ زندگی گزارنا چاہتے ہو پہلی چیز ہے کم بولو، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز وقلۃ المنام، کم سو، ٹھیک ہے. اب یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، سونا عبادت ہے.
لوگ جو ہے وہ ہنس رہے میری طرف دیکھ کے اور کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ایک ہی تو مہینہ ملتا ہے جس میں سونا ہے. ٹھیک ہے, ماہ رمضان جو ہے وہ ایک الگ کیس ہو گیا, اور ایک الگ جو ہے وہ چیز ہو گئی کہ اس میں پروردگار عالم نے سونا بھی عبادت بنا دیا, اور اس میں غیر اختیاری چیزوں کو بھی پروردگار عالم نے عبادت میں شمار کیا ہے. لیکن بالآخر یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر انسان زیادہ سوئے گا تو پھر جو ہے وہ انسان کی صحت پر اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, اب آپ جا کر سرچ کیجئے گا گوگل پر کہ کیا کیا جو ہے وہ اس میں نقصانات ہوتے ہیں زیادہ سونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ خیر روایت کے مفاہیم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. روایت کا مفہوم ہے کہ بیکار ترین انسان لگتا ہے پروردگار عالم کو جو زیادہ کھاتا ہے اور جو زیادہ سوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو افراد ہیں جو پروردگار عالم کو بیکار ترین لگتا ہے, کوئی کام نہیں ان کا, صرف زیادہ کھائیں گے اور زیادہ سوئیں گے, ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں. لہذا یہ روایت میں ان دو افراد کی بڑی مذمت آئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے ہمارا جو دین ہے, ہمارا جو مذہب ہے وہ اتنا بہترین مذہب ہے کہ پیدائش سے لے کر یا بلکہ اس سے بھی قبل سے لے کر قبر کے آخر تک تمام تر معاملات سے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے آگاہ کر دیا ہے. آپ کو کس مذہب میں ملتا ہے کہ کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے؟ کون بتاتا ہے؟ آپ کو کون بتاتا ہے کہ سونا کس طریقے سے چاہیے؟ اہل بیت نے بتایا ہے. کون بتاتا ہے کہ چلنا انسان کو کس طریقے سے چاہیے, کس وقت چاہیے؟ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا. ٹھیک ہے, تو یہ ہر چیز اہل بیت علیہ السلام نے بتائی. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک روایت رکھتا ہوں رسول اللہ کی. رسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, فرمایا کہ ان النوم علی سبعۃ اوجہ, فرمایا یہ نیند کی 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں ہیں نیند کی. اب میں آپ کے سامنے نیند کی قسمیں رکھتا ہوں, آپ خود دیکھیے آپ کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کس میں آتے ہیں. سب سے پہلا رسول اللہ نے بیان فرمایا نوم الغفلت. سب سے پہلی نیند کون سی ہے؟ غفلت کی نیند. صحیح ہے, یہ کون سی یا رسول اللہ نیند ہے؟ فہو الذی فی مجلس الذکر, فرمایا جہاں کہیں بھی مجلس ہو رہی ہو, جہاں کہیں بھی ذکر ہو رہا ہو, وہاں آ کر اگر کوئی سو جائے کہ یہ غفلت کی نیند ہے. ٹھیک ہے, اب ایک جو ہے وہ مولانا صاحب تھے, وہ جو ہے وہ ایک شخص کو دیکھتے تھے روزانہ مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا. تو ایک دن بیچارے مولانا صاحب جوش میں پہنچ گئے, حضور آپ کو لگتا ہے ہماری مجلس سے بڑی پسند آتی ہے, ہر روز مجلس میں آپ ہوتے ہیں. کہا نہیں مولانا صاحب, بات یہ گھر پر نیند نہیں آتی, آپ کی مجلس میں آسانی سے نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر روایت میں بیان کیا گیا پہلی نیند ہے غفلت کی نیند. فہو الذی فی مجلس الذکر, مجلس ہو رہی ہو, درس ہو رہی ہو, فقہ کے کام چل رہے ہوں, ایسی باتیں چل رہی ہوں جس سے استفادہ کرنا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو, اور وہاں سو جائے تو پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ غفلت کی نیند ہے. ٹھیک ہے, اب یہ خیال رکھیے گا اگر مجھے آپ جب کہتا وہ جو ہے وہ نظر آیا تو پھر ان کو کہوں گا یہ غفلت کی نیند سو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر بعد میں نہیں کہیے گا مولانا صاحب نے ہمیں جو ہے وہ ممبر سے ٹوکا. تو یہ ہو گئی پہلی غفلت کی نیند. ٹھیک ہے, اچھا دوسری پھر رسول اللہ نے فرمایا نوم الشقاوہ, یہ دوسری نیند ہے بدبختی کی نیند. یہ کون سی ہے؟ فہو الذی فی وقت الصبح, صبح کے وقت سونے والا. یہ کون ہے؟ بدبخت انسان ہے, کم بخت انسان ہے, کم نصیب انسان ہے. جس وقت پروردگار عالم نے کہا تھا کہ ضمانت دی تھی کہ دعائیں قبول کروں گا, اسی وقت سو گیا. کہا یہ بدبختی کی نیند ہے. ٹھیک ہے, تیسری نیند نوم العقوبہ, فرمایا عذاب کی نیند. اس وقت اگر سو جائے تو انسان جو ہے وہ عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے. فہو الذی فی وقت الصلاۃ, نماز کے وقت میں سو جانا, یہ کیا ہے؟ عذاب کی نیند ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان نماز کا وقت ہو رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے, جان بوجھ کر سو گیا. ٹھیک ہے, یہ کہا کہ یہ عذاب کی نیند ہے. اگلی نیند بتاؤں, نوم اللعنت, لعنت کی نیند. یعنی اس وقت انسان سو جائے, پروردگار عالم کہتے ہیں لعنت بھیجتا ہوں میں اس پر. ٹھیک ہے, اپنی رحمت سے دور کر لیتا ہوں. یعنی لعنت کی نیند کون سی ہے؟ فرمایا فہو الذی بعد صلاۃ الفجر, نماز فجر کے بعد سو جانا. بڑا زور سے وہ نکلا ہے آپ کا بھائی. فہو الذی بعد صلاۃ الفجر, نماز فجر کے بعد سونے والا. ٹھیک ہے, اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے جو سو جائے. گزارش یہی ہوتی ہے کہ رمضان کا ویسے ہی مہینہ ہے کہ نماز فجر پڑھے تو عموماً جو ہے وہ انسان دیکھتا ہے یار 8 بجے آفس جانا ہے, ابھی تو 2.5 گھنٹے پڑھے, سو جاؤ. یہ جو سو گیا پروردگار عالم کہتا ہے لعنت ہو اس پر. ٹھیک ہے, نوم اللعنت, اس پر میری لعنت ہو, میں نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جنت کا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہے, یہ وہ وقت ہے جس میں پروردگار عالم رزق تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے کائنات میں. کہ مولانا صاحب ہماری تو سیلری بندی لمبی ہے, جو ہے وہ 1 تاریخ کو مل جانا ہے, ہاتھ میں اتنے ڈالر آ جائیں گے, اپنے کیا ٹینشن, پروردگار عالم نے پہلے ہی رزق طے کیا ہوا ہے. حضور صرف رزق دولت نہیں ہوتا, علم بھی رزق ہے, معرفت بھی رزق ہے, اہل بیت کی محبت میں اضافہ بھی رزق ہے, اہل بیت سے عشق بھی رزق ہے. یہ ساری چیز رزق میں آتی ہے. یہ انسان کتنے رزق سے انسان محروم ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا. لہذا کہا نوم اللعنت کون سی ہے؟
فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سو گیا، اللہ نے کہا لعنت ہو اس پر، اس وقت سو گیا، ہماری رحمت سے ہم نے اسے دور کر دیا. کیوں؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے رزق تقسیم کرنا تھا، یہ رزق لیے بغیر سو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا گزارا جو ہے وہ جیسے تیسے ہو، پھر بعد میں شکایت نہ کرے. لہذا گزارش یہی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان ہے، فجر کے بعد تھوڑا سا انتظار کر لے، آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ وقفہ ہوتا ہے کہ سورج نکل آئے گا، اور جو ہے وہ اس میں انسان کوئی دعا پڑھ لے، کوئی قرآن پڑھ لے یا کوئی ذکر کر لے. اگر کچھ بھی نہیں کر رہا بیٹھا رہے، سانس لینا تو کم از کم عبادت ہے، سانس لینا تو تسبیح ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نہ کرے، سانس لیتا رہے خالی، تو بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس لعنت سے محروم ہو جائے گا. لہذا کہا چوتھی نیند ہے کون سی؟ نوم اللعنت. پھر اس کے بعد پانچویں نیند فرمایا نوم الراحت، سکون والی نیند. وہ فرمایا کہ یہ ہے انسان جو ہے وہ کھانا کھائے اور دوپہر کا یعنی کھانا کھانے کے بعد سو جائے. یہ جس کو کہتے ہیں ہم قیلولہ، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں راحت کی نیند. اس کی اسلام نے جو ہے وہ خاص طور پر تاکید کی ہے. یہ اگر آدھا گھنٹہ انسان سو گیا تو پورا دن صحیح چلے گا اس کا. ٹھیک ہے، اور ظہر کی نماز تک سوتا رہے، پھر ظہر کی نماز ادا کرے. یہ پانچویں نیند ہے نوم الراحہ. چھٹی نیند فرمایا نوم الرخصہ، یعنی رخصت کی نیند. اس میں پروردگار عالم نے اجازت دی اور یہ وقت ہی بنایا ہے سونے کے لیے. وہ کون سا وقت ہے؟ رات کا وقت. عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے تک، یعنی اتنا وقت کہ انسان جس میں تہجد ادا کر لے، یہ وقت ہے جس میں جسے کہا جاتا ہے نوم الرخصت، رخصت کی نیند. پروردگار عالم نے اجازت دی ہے. اور آخری پھر جو ہے وہ نیند کی قسم بیان کی نوم الحسرت. صحیح ہے، حسرت کی نیند، یعنی اس وقت اگر انسان سویا تو پھر حسرت کرے گا کیوں سویا اس وقت. وہ کون سی؟ شب جمعہ کی رات. ٹھیک ہے، یعنی آج کی رات جس میں ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والی اگر اس میں جو ہے وہ بالفرض اگر جا کر کوئی سو جاتا ہے اور اتنا سوتا ہے کہ ڈائریکٹ فجر ہو جاتی ہے، تو پھر پروردگار عالم کہتا ہے نوم الحسرت ہے. قیامت کا دن جب ہوگا تو روایت کے جملے ہیں کہ جب انسان مقام دیکھے گا ان لوگوں کا جو اس رات جاگا کرتے تھے، یا مکمل رات نہیں بلکہ صرف ایک رات ایک رکعت کے لیے اٹھ جائے اور جو ہے وہ فقط اور فقط نماز وتر پڑھ لے لیکن اتنا بھی حصہ اٹھا، تو پھر جو ہے وہ مقام دیکھے گا ان لوگوں کا کہ یار ان لوگوں کو اتنا بڑا مقام مل گیا صرف اتنا سا حصہ جاگنے کے لیے. تو فوراً جو ہے وہ کہا جائے گا کہ یہ میں نے کاش جو ہے وہ نہ سویا ہوتا اس وقت. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا نوم الحسرت. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد و آل محمد. چلیں بس جلدی جلدی بات ختم کریں ورنہ یہ جو ہے وہ ان قریب بند ہو جائے گی یہ لائٹیں. تو اب جو ہے وہ ویسے تو امید تھی اور ارادہ تھا کہ آج چوتھا دروازے بھی بیان کر دیا جائے، لیکن آج تیسرے دروازے تک جو ہے وہ ہم رکتے ہیں. اگلے جو ہے وہ جمعرات کو انشاءاللہ چوتھے دروازے پر جائیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ نے کہا صحت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے 4 چیزیں ہیں: کم بولو، کم سو. اس کے بعد ہے قلت المشی، کم چلو. ٹھیک ہے، آخوائے مولانا صاحب سائنس تو کہتے ہیں دوڑتے رہو، آپ کی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ صحیح رہے گی. صحیح بات ہے، یہ زیادہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے؟ تو رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں قلت المشی. اب یہ رضا بھائی جم جاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آگا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. قلت المشی، کم چلو. دیکھیے ہر انسان کے جو ہے وہ چلنے کی ایک جو ہے وہ لمٹ ہے، ایک طاقت ہے. جتنا کھا رہا ہے اس حساب سے چلنا چاہیے. اب جو وہ انسان سوچے بالفرض اس کا 110 کلو ویٹ ہے ہمارے سمت بھائی کی طرح، اور وہ کہے کہ میں ایک ہی دن میں سارا جو ہے وہ دوڑتا رہوں گا اور جو ہے وہ چلتا رہوں گا اور جو ہے وہ میں ایک ہی دن میں سب کچھ ختم کر لوں گا، زیادہ چلے گا بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور صحت جو ہے وہ انسان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. لہذا چلنا بھی ہے تو ایک حد تک چلنا ہے، قلت المشی. آئیے اگلی بات اور آخری بات، وہ کیا ہے؟ قلت الطعام. کیا ہے؟ کم کھاؤ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ بیان کر دیا. 2 انسان اللہ کو بیکار لگتے ہیں، ایک زیادہ سونے والا، ایک زیادہ کھانے والا. ٹھیک ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جب کھاتے ہو، دیکھیں کھانا کھانے کے بھی جو ہے وہ آداب ہے. جب کھانا کھاتے ہو تو پھر اس طریقے سے کھاؤ کہ اپنے شکم کے 3 حصے کرو. ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے رکھو کہ اس میں کھانا بھرو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو اور ایک حصہ خالی رکھو تاکہ تمہیں سانس تو آئے. ایسا نہیں تم گلے تک بھر کے آؤ. پیٹ جو ہے وہ اپنا ہے، مال جو ہے وہ پرایا ہے تو کیا ہو گیا، پیٹ تو اپنا ہے. لہذا انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں خیال کرے. قلت الطعام، کم کھائے. کم کھائے گا تو صحت اس کی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے ہمارے مجتہدین، آپ دیکھیے اتنی لمبی لمبی عمر کیسے ہوتی ہے، 100 سال 110 سال. شاید میں نے بیان بھی کیا تھا کہ ایران میں باقاعدہ طور پر ایک سیمینار ہوا تھا اور اس میں جو ہے وہ باہر ممالک سے جو ہے وہ ڈاکٹرز آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک مجتہد سے سوال کیا تھا، کہا ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم جو ہے وہ زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انسان کا لائف اسٹائل کیسے ہونا چاہیے. ہماری زندگی 60 سال 65 سال ہے. آپ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں پورا دن، نہ چلتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بہت کم آپ جو ہے وہ چلتے ہیں. آپ لوگوں کی زندگی 110 سال 120 سال 100 سال 95 سال، اتنی لمبی عمریں کیسے ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کھانا کھانے کے آداب بتائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مکروہات بتائے ہوئے ہیں، کیا کون سی چیز کھانا کھاتے وقت مکروہ ہے. ان باتوں کا دھیان رکھو، پروردگار عالم خود بخود عمر میں اضافہ کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہماری عمر جو ہے وہ زیادہ طویل ہوتی ہے.
خیر یہ 4 باتیں ہو گئی. ایک جو ہے وہ بات درمیان میں رہ گئی جو نیند کے حوالے سے میں نے بات کی، قلت المنام، کم سو، اور اس میں نے بیان کیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہر بات کی طرف ہماری جو ہے وہ نمائندگی کی ہے، پیدائش سے لے کر قبر تک. ایک جو ہے وہ بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے وہ امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ افراد اس کو نبھاتے بھی ہوں گے، اور اگر نہیں نبھاتے تو آج کے بعد نبھائیں گے. ایک روایت اور اس کے بعد بات تمام. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہزادی کونین روایت کرتی ہیں کہ رات کا وقت تھا اور سونے کی تیاری تھی. اب میں اپنے بستر پر جانے لگی تھی کہ رسول اللہ گھر میں آئے، اور رسول اللہ نے آ کر جب مجھے دیکھا کہ میں سونے کے لیے جا رہی ہوں اور سونے کی تیاری میں ہوں تو فوراً کہا، اے فاطمہ اس وقت تک نہ سو جب تک 4 کام نہ کر لو. جب تک یہ 4 کام نہ کر لو اس وقت تک نہ سویا کرو. کہا بابا جان حکم فرمائیے کون سے ہیں، کون سے 4 کام ہیں؟ کہا جب تک پورا قرآن ختم نہ کرو نہ سو. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ پورا قرآن ختم نہ کرو جب تک نہ سو. دوسری بات فرمایا جب تک تمام انبیاء کو اپنا شفیع نہ قرار دے دو نہ سو. یعنی قیامت کے دن ایسا کوئی کام نہ کر لو کہ قیامت کے دن تمام انبیاء تمہاری شفاعت کرے، جب تک نہ سونا. پہلے انبیاء سے گارنٹی لے لینا کہ وہ شفاعت کریں گے. تیسرا کام فرمایا تمام مومنین جتنے دنیا میں چاہے گزر گئے چاہے جو ہے وہ دنیا میں آنے والے ہیں چاہے اس زمانے میں ہیں، کہ جب تک تمام مومنین کو راضی نہ کر لو نہ سونا. ٹھیک ہے. اور چوتھا فرمایا جب تک حج اور عمرہ نہ کر لو نہ سو. ٹھیک ہے. یہ کہہ کر رسول اللہ مصلی عبادت پر آئے اور نماز شروع کر دی. اور جب نماز ختم ہوئی تو شہزادی کونین نے بظاہر پوچھا، کیونکہ یہ رسول کا ٹکڑا ہے، جب رسول جانتے ہیں تو یہ شہزادی بھی جانتی ہے، لیکن صرف ہم تک بتانے کے لیے اور ہم تک بات پہنچانے کے لیے شہزادی نے کہا کہ بابا جان یہ 4 کام تو اتنے طویل ہے، پوری رات میں قرآن ختم کرنا، پھر حج اور عمرہ کرنا، تمام مومنین کو راضی کرنا، تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنانا، بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ مسکرائے اور کہا کہ اے بیٹی جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا نہیں ہے. پورا قرآن ختم کرنے سے کیا مطلب ہے؟ جزاکم اللہ. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی یعنی 1 مرتبہ قرآن انسان نے ختم کر لیا. ٹھیک ہے. دوسری بات فرمایا تمام انبیاء کو اپنا شفیع قرار دینا. فرمایا وہ کیسے شفیع بنیں گے؟ کہا مجھ پر اور تمام انبیاء پر درود بھیج دینا. جب درود بھیجو گے تو ہم تمام انبیاء قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے. اب تمام انبیاء پر درود کیسے بھیجی جائے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہاں تک درود سیم ہے. وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور تمام انبیاءوں پر اور مرسلین پر بھی درود ہو. ٹھیک ہے. یہ درود جو ہے وہ لازمی رات کو پڑھ کے سویا کریں. ٹھیک ہے. تیسرا فرمایا تمام مومنین کو جب تک راضی نہ کرو نہ سویا کرو. کہا بابا جان کیسے راضی ہوں گے؟ کہا راضی اس طریقے سے ہوں گے کہ جب تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو سب کے سب راضی ہو جائیں گے. کس طریقے سے مغفرت کی دعا کریں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. اگر یہ پورا کسی کو یاد نہیں ہوتا ایک جملہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پالنے والے تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت فرما، بس. ٹھیک ہے. یہ بھی کافی ہے. اور چوتھا پھر فرمایا کہ حج اور عمرہ کر کے سویا کرو. یہ کیسے ہوگا حج اور عمرہ؟ فرمایا کہ 1 دفعہ یا کم از کم 1 دفعہ یا پھر 3 دفعہ تسبیحات 4 پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. 4 کام کرنے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، یہ ایک درود ہو گیا تو تمام انبیاء شفیع بن جائیں گے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تمام مومنین کے لیے مغفرت ہو گئی. اور آخر میں 1 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھ دی. یہ 4 کام جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. شہزادی کونین کی روایت ہے. ٹھیک ہے. آئیے آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. میرے اللہ، میرے پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس ماہ رمضان کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، میرے مالک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اہل بیت علیہ السلام کی محبت، معرفت، اطاعت میں اضافہ فرما. میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہے میرے مالک، تمام کے رزق مادی اور رزق معنوی میں اضافہ فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد.